بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسٹوڈنٹ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور یہ آپ کا دوسرا جو چیپٹر ہے بک 2 کا سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے، جس کا عنوان ہے یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ۔ یہ ایک ایسے ہے جسے ڈیرل برنٹ اور لان ایڈورڈ نے لکھا ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت ایسے ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سائنس نے کس طریقے سے ہماری زندگیوں میں انقلاب ریولوشن جو ہے برپا کر دیا ہے، جو کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج بھی سائنس جو ہے آئے دن نئی سے نئی ایجادات، نئی سے نئی انوینشنز جو ہے وہ کر رہی ہے، اور جس سے انسانی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے۔ وہ کام کل جو ہمیں بہت محنت کے ساتھ کرنے پڑتے تھے، بہت زیادہ وقت لگتا تھا، آج جو ہے وہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایسے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس نے ہماری زندگیوں پر اس طریقے سے بھی اثر ڈالا ہے کہ پرانے لوگ جو کہ سپرسٹیشنز کا، توہمات کا شکار تھے، اگر کوئی ان کے ساتھ برا ہو جاتا تو وہ سمجھتے یہ قسمت کی وجہ سے ہوا ہے، اور بعض ایسے دن ہوتے تھے جس پر وہ سفر نہیں کرتے تھے۔ جیسے بعض لوگ منگل کے دن سفر نہیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ نحوست کا دن ہے، اس میں کوئی حادثہ پیش آ جائے گا۔ اگر بلی ان کا راستہ کاٹ جاتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ اس سے کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی نہ کوئی پرابلم جو آ جائے گا۔ اگر کہیں پیسوں کی شارٹیج ہو جاتی تو اس کے لیے بھی وہ مارے جو ہے مختلف قسم کے لوگوں کے پاس پھرتے، ان سے علاج کرواتے، ان سے دم کرواتے۔ تو ان تمام چیزوں کو سائنس نے جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا، اور سائنس جو کہ لاجیکل جو ہے چیز جو ہے آپ کو دیتی ہے، آرگومنٹ دیتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ یہ حادثہ کس وجہ سے پیش آیا۔ اس جو ہمیں جو فائنینشیل پرابلم آئے ہیں، یہ ہماری کاہلی، سستی یا ہمارے غلط ڈیسیژنز کی وجہ سے ہیں۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں سائنس لے کر آئی، اور ہم اگر یوں کہہ لیں کہ سائنس نے ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ تو اس کو ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی سمری دیکھتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، یہ بہت ہی آسان ایسے ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آپ ذرا اس کو توجہ سے سنیں تو سمری اس کی یہ ہے: دس از این انفارمیٹیو اینڈ نان فکشن ایسے، اس میں کوئی کہانی بیان نہیں کی گئی، یہ صرف انفارمیشن کے اوپر بیس کرتا ہے۔ بائی ڈیرل برنٹ اینڈ لان ایڈورڈس، یہ دو رائٹرز ہیں جنہوں نے اسے لکھا ہے۔ The writers have explained the ways our life have been changed by the use of scientific method۔ انہوں نے یہ بتایا ہے، یہ ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح سائنٹیفک میتھڈ سائنسی طریقہ کار استعمال کرنے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ دا رائٹرز، کیونکہ ہم رائٹر کہتے ہیں لیکن یہاں پہ دو اشخاص ہیں تو اس لیے رائٹرز، ٹیل دیٹ وی ہیو گریٹلی بینیفٹڈ، بینیفٹ ہوتا ہے فائدہ، اور بینیفٹڈ جو ہے وہ ورب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے فائدہ لیا ہے فرام دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقہ استعمال کر کے ہم نے فائدے اٹھائے ہیں۔ وی ہیو ہیڈ بیٹر کنٹرول آف ڈیزیزز، ہمارے پاس جو آپ جانتے ہیں کہ جو بیماریاں تھیں ان کا بہتر طریقہ علاج ہمارے پاس آ گیا ہے، ہم بہتر طریقے سے انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سائنس ہیز ڈسکورڈ دا کاز آف ڈیزیزز، جو بیماریاں تھیں ان کی وجوہات کو بھی دریافت کیا ہے، دریافت کرنا آپ سمجھتے ہیں۔ وی آر ناؤ گیون ویکسینز اگینسٹ دا ڈیزیزز، ہمیں ڈیزیزز جو بیماریاں ان کے خلاف ویکسینز دی جاتی ہیں، جو کہ مختلف قسم کی، ابھی حال ہی میں کووڈ کے لیے جو ویکسین آئی، اسی طرح بہت سی پہلے بیماریاں تھیں ان کے لیے بھی جو ہے ویکسین جو ہے وہ بنی اور وہ انسانوں کو لگائی جاتی ہیں، اور ان بیماریوں سے مکمل چھٹکارا مل جاتا ہے۔ وی آر ناؤ گیون ویکسین اگینسٹ دا ڈیزیزز، دا نیو ڈائگنوسٹک میتھڈ، ڈائگنوس ہوتا ہے تشخیص کرنا، کسی چیز کو پانا کہ یہ بیماری ہے۔ میتھڈز ہیو ہیلپڈ اس ٹریٹ مینی ڈیزیزز، تو ہمیں جو ڈائگنوسٹک میتھڈز ہیں اس نے ہمیں اس قابل کر دیے کہ ہم بہت سی بیماریوں پر قابو پاتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں۔ ایز اے رزلٹ آور لائف چانسز ہیو انکریز، تو اس کے نتیجے میں ہماری زندگی کے چانسز جو ہے بڑھ گئے ہیں۔ پہلے لوگ جو ہے وہ جلد فوت ہو جاتے تھے کیونکہ وہ ڈائگنوز ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کو کیا بیماری ہے، کسی کو کینسر ہو گیا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، کسی کو شوگر ہو گئی ہے، ڈائبٹیز جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا، لوگ پھر اس کی پرہیز نہیں کرتے تھے۔ تو سائنٹیفک میتھڈ یوز کرنے سے ہماری زندگیوں میں یہ بھی انقلاب آیا ہے کہ اب جو ہے بیماریاں جو ہے وہ پہلی سٹیج پر ہی اگر ہم جاتے ہیں تو وہ اس کو ڈائگنوز کر لیا جاتا ہے، اور جب
اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو ہم اس سے نجات پا جاتے ہیں اور ہم بہتر زندگی جو ہے گزارتے ہیں۔ آور سینیٹری کنڈیشنز ہیو بیکم گڈ، ہماری جو نکاسی آب کی جو پانی کی جو تھیں کنڈیشنز وہ بھی جو ہے بہتر ہو گئی ہیں۔ اونلی 100 ایئرز ایگو، صرف 100 سال اگر ہم پیچھے چلے جائیں، آور سٹیز فیس نیومرس ہوتا ہے بہت زیادہ، لا تعداد سینیٹری پرابلمز، یعنی نکاسی کے بہت سارے پرابلم تھے، وچ ہیو بین ایڈریسڈ بائی یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، جن کو ایڈریس کیا گیا ہے سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقہ کار سے۔ ٹوڈے آور سٹیز آر پیوڈ، یعنی پیوڈ ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے وہاں پہ پیوڈ ہیں، وہاں پہ گلیاں اچھی ہیں، وہاں وہ فٹ پاتھ بنے ہوئے ہیں۔ ویل ڈرینڈ یعنی ڈرینیج ہوتا ہے پانی کا جو نکالنا، تو ویل ڈرینڈ ہیں سٹیز ہمارے، اینڈ دے آر کلینڈ ریگولرلی، اور ریگولرلی ان کو صاف کیا جاتا ہے۔ سینچری ایگو، 100 سال پہلے، اٹ واز کامن پریکٹس ان مینی سٹیز بائی دا بکٹ فل فار ہاؤس ہولڈ یوز، تو اس سے پہلے یعنی اگر دیکھا جائے تو ایسی پریکٹس کی جاتی تھی کہ جب گند ہوتا تھا تو وہ بکٹ فل بھر جاتے تھے اور ان کو باہر جا کے پھینک دیا جاتا تھا۔ واٹر ہیڈ ٹو بی کیریڈ کنسیڈریبل ڈسٹینس فرام دا ویل ٹو دا ہوم، اور پانی جب ہم لاتے تھے تو دور، ویل کہتے ہیں کنویں کو، وہاں سے پانی بھر کے گھروں میں لایا جاتا تھا۔ اٹ واز دیئر فور یوزڈ ویری اسپیرنگلی فار کلیننگ پرپزز، اور ویری اسپیرنگلی یعنی اس کو جو ہے ہم استعمال کرتے تھے بڑے احتیاط سے، یا اس کو کہہ لیں، یا احتیاط بھی کیا بلکہ بہت زیادہ ہم استعمال کر دیتے تھے۔ ٹاؤنز اینڈ سٹیز ٹوڈے ہیو واٹر سسٹم، اب جو ہے ٹاؤنز میں اور شہروں میں جو ہے، قصبوں میں اور شہروں میں اچھا پانی کا سسٹم ہے، دیٹ یوزولی پرووائڈ انف فار ہاؤس ہولڈ یوز، جو کہ کافی زیادہ ہے یعنی ہاؤس ہولڈ یوز کے لیے، جبکہ پہلے جو تھا ہمارے پاس پانی کی قلت ہوتی تھی، پانی لانا مشکل ہوتا تھا، صفائی شہروں کی صحیح نہیں ہوتی تھی، نہ صرف یعنی پانی لانا بلکہ پانی نکالنا جو گھروں سے ہمیں ہوتا تھا اس میں بھی ہمیں مشکل پیش آتی تھی، جو فضلات جو گند ہوتا تھا اس کو بھی اٹھا کے لے جانے میں بہت زیادہ پرابلمز جو ہے پیش آتے تھے۔ لیکن سائنٹیفک یوز، جو سائنٹیفک میتھڈ ہے جب ہم نے یوز کیا ہے تو اس سے کیا ہے کہ اس سے یہ ہے کہ اب موٹریں لگی ہوئی ہیں، اب بہت سے اور طریقہ کار ہیں، ہم جو ہے پانی زمین سے نکالتے ہیں، اگر زمینی پانی اچھا نہیں ہے تو دور سے بھی اگر لانا پڑے تو ایک ایسا سسٹم حکومت نے بنا دیا ہے کہ ہر گھر میں پانی صحیح مقدار میں پہنچتا ہے، اور ضائع بھی ہم اس کو بہت زیادہ نہیں کرتے، اور نہ ہمارے پاس اس کی قلت ہوتی ہے، اور اس کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہوا ہے یہ سب بھی سائنٹیفک میتھڈ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور ایک چیز جو اس کے پیچھے ہم نے استعمال کی، اسپیرنگلی جو ہم یوز کرتے تھے، یعنی بہت بچا کے تھوڑا پانی استعمال کرتے تھے، تاکہ کیونکہ ہمیں دور سے پانی لانا پڑتا تھا، تو اب اس سے بھی ہمارا چھٹکارا ہمیں مل گیا ہے کہ ہم پانی کو بہتر انداز میں زیادہ پانی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ، مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ، یعنی مور فوڈ اب ہمارے پاس ہے اور بیٹر فوڈ ہے، اور یہ بھی سائنٹیفک میتھڈ کی وجہ سے ہے۔ چینجز ہیو ٹیکن ایٹنگ ہیبٹس، اور ایٹنگ ہیبٹس بھی چینج ہو گئی ہیں۔ تھرو دا یوز آف سائنس وی ہیو لرنڈ دیٹ اٹ از ہیلتھ فل ٹو ایٹ مینی کائنڈز آف فوڈ، ہمیں یہ پتہ ہے کہ کس طرح بہت سارے فوڈ جو ہے وہ کھا کے ہمیں جو ہے ہماری صحت اچھی رہتی ہے۔ اینڈ وی ہیو لرن ہاؤ ٹو پرووائڈ، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ کیسے ان کو پرووائڈ کرنا ہے، مہیا کرنا ہے۔ آور سیلوز ود اے ورائٹی آف فوڈ تھرو آؤٹ دا ایئرز، اب ہم پورے سال میں ہر طرح کی ورائٹی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہمارے یہاں کولڈ سٹوریج بنے ہوئے ہیں، یعنی بے موسمی جو سبزیاں ہیں ان کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ریگارڈلیس آف ویئر پیپل لیو ٹوڈے، اور اس سے قطع نظر کہ لوگ کہاں رہتے ہیں، دے کین obtain سم فریش فوڈ، وہ فریش فوڈ استعمال کر سکتے ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا۔ میٹس اینڈ ویجیٹیبلس تھرو آؤٹ دا ایئر، پورے سال استعمال کر سکتے ہیں، یعنی وہ ویجیٹیبل جو موسم گرما میں نہیں ہوتی وہ بھی ہم موسم گرما میں کھا سکتے ہیں۔ بائی سی فوڈ اینڈ میٹس آف ویریس کائنڈ کین بی پریزروڈ سو دیٹ دے آر بوتھ نیوٹریشس اینڈ انجوائیبل، اور اس طرح گوشت وغیرہ جو ہے ان کو پریزرو کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں۔ پریزرو کرنا ہوتا ہے ان کو سیو کر لینا، کین فوڈ کہہ لیں اس کو، جو ہے ہم کیمیکل لگا کے رکھ لیتے ہیں جیسے ڈبوں میں ہمیں ملتا ہے، اور یہ نیوٹریشس بھی ہوتا ہے، انجوائیبل بھی ہوتا ہے۔ نیوٹریشس سے مراد کہ جو آپ کی صحت کے لیے، آپ کی غذائی قلت کے لیے جو بہتر ہوتا ہے، آپ کی غذائی طور پہ بہتر ہوتا ہے، انجوائیبل کہ ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ ہمیں جو ہے جب بے موسمی بھی ملتا ہے، پریزرو ملتا ہے، ہیلدی فوڈ ملتا ہے تو ہم اسے کھا کر، اور یہ تمام ممکن کس لیے ہوا ہے،
یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس جو ہے اس کو بھی چینج کر دیا ہے سائنٹیفک میتھڈ نے، یعنی سائنسی طریقے نے ہمیں جو ہے یہ تمام سہولیات دی ہیں۔ جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سپرسٹیشس کہتے ہیں توہمات، یعنی توہمات کو سمجھ لیں کیا ہوتا ہے، وہم کرنا کہ یہ ایسے کیوں ہو گیا، یہ بلیک بلی نے اگر میرا رستہ کاٹا تو کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو، تو ان کو ہم سپرسٹیشس کہتے ہیں۔ سپرسٹیشس بلیف یعنی توہم پرستی پہ جو مبنی عقائد تھے آر بینگ اوور کم بائی یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، سائنٹیفک میتھڈ کو، طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس پر قابو پا لیا ہے۔ ٹو ڈیمونسٹریٹ دیٹ دیر از نو ساؤنڈ بیسز فار دیم، اور یہ ہم نے یعنی ایک بیانیہ بنا لیا، یہ بتایا ہے سائنس نے ہمیں کہ اس کے لیے کوئی ایسی بنیادیں ساؤنڈ بیسز نہیں ہیں ان کے لیے، یعنی یہ سب جو ہے کہہ لیں کہ جھوٹ پر مبنی چیزیں تھیں۔ فیو پیپل ٹوڈے بلیو دیٹ ڈیزیزز آر کازڈ بائی ایول اسپرٹس، بہت سے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایول اسپرٹس کی وجہ سے جو ہوتی ہیں یہ تمام جو ہے ڈیزیزز ہوتی ہیں۔ دو اسٹرولوجی اینڈ فارچون ٹیلر، اگرچہ یہ جو ستارہ شناسی ہوتی ہے اور فارچون جو قسمت کا حال بتاتے ہیں، اور اسٹل پریکٹس، ابھی بھی پریکٹس کیے جاتے ہیں، اور خاص کر ہمارے ملک پاکستان میں اور انڈیا میں، دے ڈو ناٹ انفلوئنس دا لائیوز ایز مینی پیپل ایز دے وانس ڈڈ، لیکن اتنا زیادہ لوگوں کو یہ متاثر نہیں کرتے، پڑھے لکھے لوگ اس میں چکر میں نہیں آتے جتنا آج سے کئی سال پہلے یا سائنٹیفک میتھڈ سے پہلے اس کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے تھے۔ The discoveries of scientists have helped people develop an attitude of open-mindedness، اور جو ہے سائنسدانوں نے ایک ایسا یعنی ڈیولپمنٹ دی ہے کہ ایٹیٹیوڈ تبدیل ہو گیا، لوگوں میں اوپن مائنڈیڈنیس آ گئی ہے، وہ ہر چیز کے لیے لاجک تلاش کرتے ہیں۔ دے آر مور ولنگ ٹو لک فار فیو ٹروتھس دین ٹو ازیوم دیٹ واٹ ہیز بین کنسیڈرڈ ٹرو ول آلویز ٹرو۔ اب وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ایک دفعہ جس کو سچ بس لوگوں نے کہہ دیا، مان لیا، اس کو ہمیشہ وہ اس کا لاجک ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے۔ تو اس سے ہماری زندگیاں تبدیل ہو گئیں۔ وہ خوف جو لوگوں کو رہتے تھے کہ یہ ایسے ہو جائے گا، لوگ جو ہے بزرگوں کے پاس، بابوں کے پاس، سینٹس کے پاس جاتے تھے کہ یہ ہم ایسا کر لیں، اس طریقے سے ہمارا علاج ہو جائے گا۔ حالانکہ اب کینسر کا اگر کوئی علاج ہے، آج بھی پاکستان میں چیزیں ہیں کہ آئیں جی ہم شوگر کا علاج کرتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ علاج جو ہے وہ اس کے لیے ایلوپیتھی اور جو سائنس نے دی ہیں یہ ادویات، تو ان کا استعمال کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ تو سپرسٹیشس بلیو، جو ہمارے اندر سپرسٹیشنز پائی جاتی تھی، توہمات پائی جاتی تھیں، ہم وہمی لوگ تھے، وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ جی نیکسٹ ہم آ رہے ہیں سینونمز کی طرف، جو کہ ایک بہت اہم کویسچن ہوتا ہے۔ گو کہ اس کے 5 مارکس ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کو بک 2 سے بھی آئیں گے، کیونکہ آپ کی بک 2 پارٹس پر مشتمل ہے۔ پہلے ماڈرن ایسیز ہیں اور پھر آخر میں جو ہے ہیروز ہیں ان کو بھی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسٹر چپس جو ناول ہے اس میں سے بھی سینونیم آ سکتے ہیں۔ کویسچن یہ 5 مارک کا ہوتا ہے، آبجیکٹیو ٹائپ میں آتا ہے، لیکن اس کا بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم ایک نمبر بھی اپنا ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ تو میں اس کو پڑھتا جاتا ہوں، ایک ایک اس کا یعنی ورڈ پڑھتا جاتا ہوں، تو آپ اس کو سمجھتے جائیں۔ تو اس میں جو مشکل ورڈ استعمال ہوئے ہیں بینیفٹس کا آپ کو پتہ ہے کہ فائدہ تو ایڈوانٹیج بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، گین بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پروفٹ بھی کہہ سکتے ہیں، PROFIT پروفٹ۔ اور ڈیلنگ ود یہ سینونیم نہیں ہے، یہ ایک ورڈ ہے، اس کا میننگ ہے ٹریٹنگ یعنی ٹریٹ کرنا، مینیجنگ وغیرہ۔ پھر ہے مینٹیننس ہوتا ہے اپ ہولڈنگ، ٹھیک ہے، اپ ہولڈنگ۔ اور اس کے بعد ہے کمیونیکیشن ہوتا ہے نا، بات چیت کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، تو انٹریکشن اس کے لیے آ سکتا ہے، ٹرانسمیشن آ سکتا ہے، کانٹیکٹ آ سکتا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے آمد و رفت جو ہم کرتے ہیں، تو ٹرانسپورٹیشن جو گاڑیوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کیرینگ گڈس، یہ اس کے لیے آ جائے گا۔ ہیپننگ کہتے ہیں واقعات کو، ہیپننگس تو ایونٹس، ایکشنز۔ اسی طرح گرینڈ فادرز ہم کہتے ہیں یعنی دادا کو یا نانا کو، تو اس کے لیے انسیسٹرز آ جائے گا، یعنی فور فادر آ سکتا ہے، یعنی آباء و اجداد۔ اسی طرح کریٹیکل جیسے ہم کہتے ہیں کریٹیکل، تو اس کے لیے اینالیٹیکل ہو سکتا ہے، لاجیکل ہو سکتا ہے، ریشنل ہو سکتا ہے۔ انسیسٹرز وہ جو پہلے ورڈ استعمال ہوا ہے، فور فادر آپ اس کے لیے لگا سکتے ہیں۔ انڈاؤٹیڈلی کے لیے سرٹنلی۔ اس کے بعد میزلز ہے، میزلز آپ کو پتہ ہے خسرہ وغیرہ یہ اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزیز۔ اس کے بعد ہے کمیونٹی آپ سمجھتے ہیں گروپ آف پیپل، سوسائٹی کہہ لیں، اس کا سینونیم سوسائٹی ہوگا، میننگ گروپ آف پیپل ہو سکتا ہے۔ انڈیڈ سرٹنلی، یقیناً۔ فارچونیٹ، لکی، ہی از ویری فارچونیٹ۔
لائکلی ہوڈ جو ہے اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں پاسیبلٹی. نیکسٹ ہے پریونشن. پریونشن روک تھام ہوتا ہے تو اس کے لیے سیف گارڈ ہو سکتا ہے. سینیٹری جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صفائی کو بھی کہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. ہائیجین بھی استعمال ہو سکتا ہے. ان پیوڈ ناٹ کورڈ ود اسٹون, یعنی جس پہ اسٹون کے ساتھ جو نہیں تھے, ان پیوڈ سڑکیں نہیں تھیں, جو فٹ پاتھ نہیں تھے. اس کے بعد پورلی ڈرینڈ ناٹ اکوپڈ ود پراپر ڈرینیج, یعنی سیوریج سسٹم اچھا نہیں تھا. جی گاربیج. تو گاربیج ہم کہتے ہیں ٹریش کو, ربش کو. گاربیج ہوتا ہے نا یہ گندگی وغیرہ جو ہوتا ہے گاربیج, تو اس کے لیے ٹریش بھی استعمال ہو سکتا ہے, ربش استعمال ہو سکتا ہے, ویسٹ استعمال ہو سکتا ہے. جی نیکسٹ جو سینونیمز اور اس لیسن میں استعمال ہوئے ہیں ان میں ہے سیویج. سیویج سے مراد یعنی آپ سمجھتے ہیں سیوریج سسٹم جو ہوتا ہے جو گندگی کے لیے ڈرٹ, میس, ویسٹ. اور ڈسپوزل پلانٹس یعنی پلانٹ ڈیزائن ٹو ڈسپوز آف ویسٹ. اس کے بعد ہے انسینیٹری مین جو ہے جو ان ہائیجینک, جو صاف نہ ہو, ان ہائیجینک, ہاں جی, ان ہیلدی ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد کنڈیشنز آپ کو پتہ ہے انوائرمنٹ, سراؤنڈنگس. پھر اس کے بعد ہے ڈیسینٹری. ڈیسینٹری سے مراد یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیماری کو کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے سینیٹیشن, کلینلینس, ہیلتھ, ہائیجین. بکٹ فل سے مراد ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اماؤنٹ دیٹ بکٹ کین ہولڈ, جو ایک بکٹ جس میں رکھی جا سکتی ہے. بکٹ فل جیسے ہم ہینڈ فل کہتے ہیں مٹھی بھر, بکٹ فل یعنی ایک ٹوکری وغیرہ جس میں وہ چیز آ سکتی ہے, بالٹی وغیرہ. اس کے بعد ہے کنسیڈریبل. کنسیڈریبل کا ہم کہتے ہیں سگنیفیکینٹ, یعنی کافی زیادہ, یعنی کنسیڈریبل. اس کے بعد ہے سائزیبل بھی اسے کہا جا سکتا ہے. اسپیرنگلی ہوتا ہے کیئرفلی, جو اس میں استعمال ہوا تھا کہ پانی بہت کم سوچ سمجھ کر تھوڑا استعمال کیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد جی اسٹوڈنٹس اب ہم آتے ہیں کویسچن اینڈ آنسرز کی طرف یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ جو آپ نے لیسن پڑھا, اور یہ چیپٹر نمبر 2 لیسن نمبر 2 ہے بک 2 کا. تو اس کا پہلا کویسچن ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ ہیلپڈ اس ان آر فائٹ اگینسٹ ڈیزیز, کہ کس طرح سے سائنٹیفک میتھڈ نے بیماریوں کے خلاف لڑنے میں ہماری مدد کی ہے. تو ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کویسچن جس ٹینس میں پوچھا جائے آپ نے جواب اسی میں دینا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ فرسٹ ایئر میں زیادہ تر کویسچن جو بک 1 کے ہوتے تھے وہ ڈیڈ کے ساتھ پوچھے جاتے تھے, اس لیے ہم سیکنڈ فارم میں اس کا جواب دیتے تھے. لیکن یہاں پہ پاسٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور پریزنٹ میں بھی. جیسا کہ اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم ہیز کے ساتھ جواب آیا ہے, تو ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ہیز کے ساتھ اس کا جواب دیں. دا سائنٹیفک میتھڈ ہیز ہیلپڈ, آپ کو پتہ ہے ہیز, ہیو, ہیڈ کے بعد تھرڈ فارم لگتی ہے. دا سائنٹیفک میتھڈ ہیز ہیلپڈ اس ان نوئنگ دا کاز آف ڈیزیز اینڈ دیئر پریونشن. It has also enabled us to make life-saving drugs. تو اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ نے ہماری مدد کی ہے یہ جاننے کے لیے کہ بیماری کی وجوہات کازز کیا ہوتی ہیں اور پریونشن, ان سے روک تھام کیسے کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ اٹ ہیز آلسو enable us to make life saving drug, اور ہمیں اس قابل کر دیا ہے. اٹ ہیز آلسو enable, پھر تھرڈ فارم لگی ہے ہیز ہیو کے بعد جو بتایا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے لائف سیونگ ڈرگ سے مراد ادویات وہ بنانے کے ہمیں قابل کر دیا ہے. تو یہ بہت آسان سا کویسچن ہے, اس کو آپ نے آسانی سے 1-2 دفعہ پڑھیں, سنیں اور یاد کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس سے آپ کے 2 نمبر آپ کو مل جائیں گے. جی کویسچن نمبر 2 ہے رائٹ اے نوٹ آن دا بیٹر سینیٹری کنڈیشنز اویلیبل ان آور سٹی, کہ ہمارے شہروں میں جو صفائی کی جو کنڈیشنز ہیں ان کے بارے میں آپ ایک نوٹ لکھیں ٹوڈے جو آج کل ہیں, اینڈ کمپیئر دیم, اور اسے کمپیئر کریں, موازنہ کریں ود واٹ دے ور لائک 100 years ago, کہ 100 سال پہلے جب سائنس بہت زیادہ ترقی نہیں کی تھی اس وقت کیسی تھی. تو اس کا جواب ہے ٹوڈے آور سٹی اسٹریٹس آر پیوڈ سے مراد ہوتا ہے کہ ہموار اچھے طریقے سے بنی ہوئی, اینڈ ویل ڈرینڈ, اور ویل ڈرینڈ ڈرینیج سسٹم جو ہے نالیاں وغیرہ اس کی بہت اچھی بنی ہوئی ہیں. دے آر کلین ریگولرلی, گاربیج اینڈ سیویج آر ڈسپوزڈ پراپرلی, اور جتنا گاربیج گندگی ہے, سیویج ہے, پانی ہے, اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈسپوز کر دیا جاتا ہے, ضائع کر دیا جاتا ہے پراپرلی. 100 years ago 100 سال پہلے دا اسٹریٹ ور ان پیوڈ, وہ ناہموار تھیں, اینڈ
پورلی ڈرینڈ، اور بڑا ان کا ایک خستہ حال تھی، یعنی ان کا ڈرینیج سسٹم صحیح نہیں تھا، پانی کی نکاسی صحیح نہیں تھی، نالیاں صحیح نہیں تھیں. ہاؤس ہولڈ گاربیج اینڈ ادر ریفیوز ور تھرون ان دا اسٹریٹ، اور جتنا بھی وہ گند ہوتا تھا، کوڑا کرکٹ ہوتا تھا یا جو ریفیوز تھا، ویسٹ تھا، اس کو جو ہے گلیوں میں پھینک دیا جاتا تھا. سو ٹوڈے سینیٹری کنڈیشنز آر فار بیٹر دین 100 years اگو. تو 100 سال پہلے جو کنڈیشنز تھی، وہ آج جو صفائی ستھرائی کی جو حالات ہیں وہ بہت ہی زیادہ ان سے بہتر ہے. اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ سائنس کے استعمال سے، یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ جو انسان نے ترقی کی ہے، اس کے بارے میں یہ سوال ہے. تھوڑا سا یہ ذرا لینتھی سوال ہے، لیکن اس کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیں. سادہ سی اس میں انگلش استعمال کی گئی ہے، اور آپ اس میں یعنی کمپیئر آپ نے کرنا ہے پہلے کی جو کنڈیشنز تھی اور اب کی جو ہے اور کیسے ہیں، وہ آپ نے بتا دینا ہے کہ ناؤ ویل ڈرینڈ ویل پیوڈ جو ہے وہ اسٹریٹس ہیں، اور دوسرا جو ہے پہلے جو تھیں وہ ان پیوڈ ہوتی تھیں، تو وہ صفائی کا بھی انتظام صحیح نہیں ہوتا تھا. کویسچن نمبر 3، واٹ آر سینیٹری کنڈیشنز لائک آور ولیجز ٹوڈے اینڈ ہاؤ وڈ یو امپروو دیم؟ کہ آج کل جو ہمارے گاؤں کی جو صورت حال ہے، جو کنڈیشنز ہیں، جو سینیٹری کی کنڈیشن ہے صفائی کی، وہ کیسی ہیں اور اسے ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر یہ ٹوڈے آور ولیجز آر پورلی ڈرینڈ، وہ بہت اچھے ڈرینڈ نہیں ہیں، پورلی ہیں، یعنی ان کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے. آؤٹ ڈور ٹوائلٹس آر کامن، وہ کہ آج کل بہت سے گاؤں میں نہیں، لیکن ابھی بھی گاؤں موجود ہیں جہاں پہ باہر ٹوائلٹ ہیں، کھیتوں وغیرہ میں جانا پڑتا ہے. آؤٹ ڈور ٹوائلٹس آر کامن اینڈ اسٹریٹس آر ان پیوڈ، اور جو گلیاں سڑکیں ہیں وہ بھی ہموار نہیں ہیں، صحیح طریقے سے نہیں بنی ہوئی. وی کوڈ امپروو دیم بائی میکنگ دا پیپل اویئر آف بیٹر سینیٹیشن، اور ہم ان کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے، اویئر کیا جائے کہ بیٹر سینیٹیشن سسٹم ہو اینڈ اٹس پازیٹیو افیکٹ، اور ان کو پازیٹیو ایفیکٹس ان کے بتائے جائیں کہ جو ہے اگر وہ صاف نہیں ہوں گے تو یہاں بیماریاں پھیلیں گی آن دیئر ہیلتھ، کے جو پازیٹیو افیکٹ آن دیئر ہیلتھ، کہ کس طرح پازیٹیو مثبت اثرات جو ہے ان کی صحت پر مرتب ہوں گے. تو اس کا یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ ٹوڈے آور ولیجز آر پورلی ڈرینڈ، آؤٹ ڈور ٹوائلٹس آر کامن اینڈ اسٹریٹس آر ان پیوڈ. وی کوڈ امپروو دیم بائی میکنگ دا پیپل اویئر آف بیٹر سینیٹیشن اینڈ اٹس پازیٹیو افیکٹ آن دیئر ہیلتھ، کہ ان کی صحت پر کس طرح سے اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمیں انہیں سکھانا چاہیے. کویسچن نمبر 4، ہاؤ ہیز سائنٹیفک میتھڈ ہیلپڈ اس ان دا پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈ؟ کہ کس طرح سے سائنسی طریقہ کار نے ہماری مدد کی ہے پروڈیوس کرنے کے لیے اور فوڈ کو جو ہے پریزرو کرنے کے لیے، سیو کرنے کے لیے. تو آنسر اس کا ہے تھرو سائنٹیفک میتھڈ وی گیٹ مور پروڈکشن آف فوڈ. ماڈرن میتھڈز آف سلیکٹنگ، گریڈنگ اینڈ پروسیسنگ ہیو ہیلپڈ اس اے لاٹ ان پرزرویشن آف فوڈ. تو ایک تو جو نئے طریقے ہیں، نئے طریقوں سے ہم جو ہے فوڈ کو پریزرو کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں، تو جس میں یعنی پروسیس کا جو ان کا سسٹم ہے وہ بہتر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پروڈکشن بھی زیادہ کی ہے، گو کہ اس میں ذکر نہیں کیا گیا کہ کویسچن بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گا. ادروائز یعنی بائی یوزنگ دا پیسٹیسائڈ کہتے ہیں زرعی ادویات کو، کہ ان کے استعمال سے، اچھے طریقوں کے استعمال سے، بیٹر ایگریکلچرل میتھڈز جو ہم نے یوز کیے ہیں، اس سے ہم نے جو ہے فوڈ کی پروڈکشن بڑھا دی ہے. جہاں پہ ایک کھیت سے کم من جو ہے گندم پیدا ہوتی تھی، اب یہ ادویات اور سائنسی طریقہ کار استعمال کر کے ہم اس میں سے زیادہ پروڈکشن لے لیتے ہیں. یہ بھی ہم اس میں مینشن کر سکتے ہیں، لیکن خیر آپ اسی کو اگر یاد کر لیں تو دس آنسر از انف، کہ آپ اس کو یہاں تک یاد کر لیں. کویسچن نمبر 5، وی آر لیس فیئرفل دین آور انسیسٹرس، واٹ ور آور انسیسٹرز افریڈ آف؟ کہ ہم اپنے آباء و اجداد سے کم خوف زدہ ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد کن چیزوں سے ڈرتے تھے؟ تو یہاں پر بھی یہ سائنس نے جو خوف دور کیے ہیں، اس کا آنسر ہے وی آر لیس فیئرفل دین آور انسیسٹرز. ہم اپنے یعنی فور فادر سے کم خوف زدہ ہیں، بیکاز وی ہیو لیفٹ بلیونگ سپرسٹیشن، کیونکہ ہم نے توہمات کو، وہموں کو چھوڑ دیا ہے. آور انسیسٹرز ور افریڈ آف بلیک کیٹس، بروکن مررز اینڈ دا نمبر 13. تو اس وقت توہمات پائی جاتی تھی، اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ کس چیز سے خوف زدہ ہوتے تھے؟ وہ بلیک کیٹ سے، یعنی کالی بلیوں سے، بروکن مررز اگر شیشہ ٹوٹ جاتا تھا،
اینڈ دا نمبر 13, اور یہ تینوں چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ بلیک کیٹ سے, بروکن مرر سے اینڈ نمبر 13. یہ نہیں کہ وہاں پہ آپ نمبر 12 لکھ دیں. تو جو لیسن میں استعمال ہوئے اسی کو آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہ یعنی خوف تھے ان کو. یہ کیا تھی؟ ان کو سپرسٹیشنز ہم کہتے ہیں توہمات. توہمات سے مراد ہوتا ہے کہ خام خواہ کی یعنی ایک وہ وہم سے پال لینا کہ اگر ایسا ہو جائے گا, منگل کے دن سفر کریں گے تو یہ ہو جائے گا, شیشہ ٹوٹ گیا تو اس سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, جوتے کے اوپر جوتا آ گیا ہے تو اس سے پرابلمز آ جاتے ہیں. نمبر 13 جو میرے لیے ان لکی نمبر ہے, یہ نمبر جو ہے میرے لیے لکی ہے. تو سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ تمام چیزیں توہمات تھیں. اس لیے ہم اپنے جو فور فادرز تھے, جو ہمارے آباء و اجداد سے, ان سے ہم کم فیئرفل ہیں. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ گاؤں وغیرہ میں یا وہ لوگ جنہوں نے پڑھا نہیں ہے, سائنس کو نہیں پڑھا, وہ ابھی بھی ان چیزوں سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. کویسچن نمبر 6, ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ انیبلڈ اس ٹو گیٹ اوور دا اولڈ فیئرس. کہ کس طرح سے سائنٹیفک میتھڈ نے, سائنسی استعمال نے ہمیں جو ہے اس قابل کر دیا ہے کہ ہم جو ہے اپنے پرانے خوف جو تھے ان پر گیٹ اوور, قابو پا لیں. تو یہ تقریباً سوال پچھلے سوال سے لنکڈ ہے. تو اس کا جواب ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ ہیز میڈ اس ریزنیبل, کہ ہمیں ریزنیبل بنا دیا. ہم ریزن ڈھونڈتے ہیں, ہم وجہ تلاش کرتے ہیں. نو وی نو دیر از اے ساؤنڈ ریزن بیہائنڈ ایوری ہیپننگ, کہ کوئی بھی اگر ہیپننگ ہوتی ہے, کوئی شیشہ ٹوٹتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی ہیپننگ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ توہم پرستی ہے, یہ اس وجہ سے ہوگا. ان دس وے, اس طریقے سے دا سائنٹیفک میتھڈ ہیز انیبلڈ اس ٹو گیٹ اوور دا اولڈ فیئر. تو اس طریقے سے سائنس کے استعمال نے ہمیں جو ہے وہ پرانے خوف پر قابو پانے کے قابل کر دیا ہے. اور یہ بھی جواب دیکھیں, اب ہیز کے ساتھ سوال پوچھا گیا تھا تو ہیز ہی کے ساتھ ہم نے جواب دیا, اور ہیز, ہیو, ہیڈ کے بعد تھرڈ فارم جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اور اسی کو ہم نے استعمال کیا. اگین آئی ول ریپیٹ دا آنسر. سائنٹیفک میتھڈ ہیز میڈ اس ریزنیبل. نو وی نو دیر از اے ساؤنڈ ریزن بیہائنڈ ایوری ہیپننگ. ان دس وے دا سائنٹیفک میتھڈ ہیز انیبلڈ اس ٹو گیٹ اوور دا اولڈ فیئرس. Question number 7, what part did astrology play in the lives of men and women in the past? Give example. اب یہ دیکھیں ڈیڈ کے ساتھ کویسچن پوچھا گیا ہے تو ہم نے اس کا جواب جو ہے سیکنڈ فارم میں دیں گے. تو اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اسٹرالوجی ہم کہتے ہیں علم نجوم, یعنی غیب کے بارے میں جاننا, مستقبل کے بارے میں جاننا, کہ کیا جو ہے رول پلے کرتی تھی اسٹرالوجی انسانوں, عورتوں اور مردوں میں کی زندگی میں ماضی میں جب سائنٹیفک میتھڈ کا یوز نہیں تھا. گیو ایگزامپل دیں. تو اس کا آنسر بہت آسان ہے. ان دا پاسٹ, ماضی میں, اسٹرالوجی پلیڈ این امپورٹنٹ پارٹ ان دا لائیوز آف مین اینڈ ویمن, کہ انہوں نے بہت جو ہے ایک اہم رول ادا کیا آدمیوں اور عورتوں کی زندگی میں. پیپل یوز ٹو کنسلٹ اسٹرالوجسٹ بیفور میرج اینڈ ادر امپورٹنٹ میٹرز آف لائف. اور جو لوگ تھے وہ علم نجوم والوں کے ساتھ شادی کرنے سے پہلے یا زندگی کا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو ہے وہ ان سے رابطہ کرتے تھے, ان سے کنسلٹ کرتے تھے, ان سے ان کی رائے لیتے تھے. جیسا کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں لوگ جو ہے وہ پنڈتوں سے وہ نکلواتے ہیں کہ یہ شادی ہونی چاہیے, کون سا دن جو ہے وہ اچھا ہوگا. تو آج بھی یعنی جہاں جہاں جہالت پائی جاتی ہے وہاں یہ ہوتا ہے. لیکن سائنس نے ہمیں اس سے دور کر دیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہمیں مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس کا آنسر دوبارہ میں بولتا ہوں. ان دا پاسٹ اسٹرالوجی پلیڈ این امپورٹنٹ پارٹ ان دا لائیوز آف مین اینڈ ویمن. پیپل یوز ٹو کنسلٹ اسٹرالوجسٹ بیفور میرج اینڈ ادر امپورٹنٹ میٹرز آف لائف. Question 8, describe some of the superstitions still current in our country. How do they affect the lives of those who believe in them? تو اس کویسچن میں پوچھا گیا ہے کہ بیان کریں کہ آج بھی ہمارے کنٹری میں کون سی سپرسٹیشن توہمات پائی جاتی ہیں اور کیسے وہ انسانی زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں جو کہ اس پر یقین کرتے ہیں. تو اس کا جواب ہے اسٹل سم پیپل بلیو ان ویئرنگ چارمز. چارم ہم یہ تویزوں وغیرہ کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تویز پہننا پسند کرتے ہیں. اینڈ ادر سپرسٹیشنز لائک دیم, اور اسی طرح دوسرے بھی سپرسٹیشنز ہیں. دے افیکٹ دا لائیوز آف دوز اکارڈنگ ٹو بلیف. یہ یعنی ان کے عقیدے کے مطابق ان پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو آج بھی یعنی یہ سپرسٹیشن پائی جاتی ہیں. چارمز کو ہم تویز, جادو, ان معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں.
تو یہ بتایا گیا ہے اسٹل سم پیپل بلیو ان ویئرنگ چارمس اینڈ ادر سپرسٹیشنز لائک دیم، یعنی ابھی بھی لوگ جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ تعویذ پہنتے ہیں اور سپرسٹیشن پر یقین رکھتے ہیں. دے افیکٹ دا لائیوز آف دوز اکارڈنگ ٹو بلیف، اور ان کے عقیدے کے مطابق یہ ان پر اثر انداز ہوتے ہیں. Question 9. What were the survival chances 200 years ago? سروائیو آپ کو پتہ ہے سروائیو کرنا، بچنا، تو سروائیول کے بچاؤ کے جو ہے کتنے چانسز ہوتے تھے 200 سال پہلے؟ تو اس کا سمپل سا آنسر دیا گیا ہے 200 years ago 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday. یعنی 200 سال پہلے 7 out of 8 یعنی 8 میں سے تقریباً 7 بچے جو ہے اپنی پہلی برتھ ڈے تک پہنچنے سے پہلے مر جاتے تھے. وائی؟ وہی بات کہ کیونکہ سائنٹیفک میتھڈ نہیں تھا اور بیماریوں کی تشخیص نہیں ہوتی تھی اور ان کو صحیح طریقے سے جو ہے ان کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، میڈیسن صحیح نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے ریئر چانسز ہوتے تھے. وہ خوش قسمت ہوتا تھا جو بچہ 8 میں سے ایک بچہ بچ جاتا تھا. اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1 out of 8. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ یاد رکھیں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، تو اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. Question 10. واٹ ڈو یو مین بائی دا ورڈ ایٹیٹیوڈ؟ یعنی ورڈ ایٹیٹیوڈ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی تو اس کا آنسر جو آپ نے لکھنا ہے بائی ایٹیٹیوڈ وی مین دا وے وی فیل اینڈ تھنک ٹورڈز این آئیڈیا اور این ایونٹ، کہ ہم کسی خیال یا ایونٹ واقعے کے متعلق کس طرح سے سوچتے ہیں، وہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کہلاتا ہے. کویسچن نمبر 11. واٹ از مینٹ بائی سپرسٹیشنز؟ جو ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے، سپرسٹیشن سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا آنسر ہے فیلنگز وچ انوالو فیئر آر کالڈ سپرسٹیشن. وہ فیلنگ، جذبات، احساسات جن میں خوف شامل ہوتا ہے اسے ہم سپرسٹیشنز کہتے ہیں، توہمات کہتے ہیں. بلیک کیٹس، بروکن مررز اینڈ نمبر 13 آر سم کامن سپرسٹیشن. یعنی بلیک کیٹ ہو گئے، بروکن مرر ہو گئے، اور نمبر 13 جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے، یہ کامن سی جو ہے وہ سپرسٹیشنز ہیں. کویسچن 12. ہاؤ ڈیڈ تھرفٹی ہاؤس وائفز پریزرو فوڈ ان دا پاسٹ؟ تھرفٹی سے مراد ہوتا ہے کہ کفایت شعار جو ہوتی ہیں، ہاؤس وائف جو بیویاں ہوتی تھیں، وہ کیسے جو ہے فوڈ کو جو ہے ماضی میں پریزرو کرتی تھیں، سیو کر کے رکھتی تھیں. تو اس کا آنسر ہے، کیونکہ سائنٹیفک میتھڈ تو اس وقت تھا نہیں، تو اس کا آنسر یہ جو کہ آپ کے لیسن میں بیان کیا گیا ہے، تھرفٹی ہاؤس وائفز پریزروڈ یعنی وہ محفوظ کرتی تھیں دیئر ہوم گراؤنڈ ویجیٹیبل، جو کہ گھروں میں اگائی جاتی تھی جو سبزیاں تھیں، اینڈ فروٹس بائی کیننگ، پکلنگ اور ڈرائنگ دیم فار یوز، یعنی اچار وغیرہ لگا کر انہیں خشک کر کے چھت پہ رکھ دینا، دیم فار یوز ڈیورنگ دا کولڈ ویدر، کہ انہیں اگر وہ یعنی بے موسمی اگر کھانا ہو، کولڈ ویدر میں استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے وہ اسے اس طرح سے محفوظ کرتی تھی. میٹس ور پریزروڈ بائی سالٹنگ اینڈ ڈرائنگ اور بائی فریزنگ، اور میٹس جو گوشت تھا اس کو وہ کیسے سیو کرتی تھیں؟ ان کے لیے یعنی گوشت کو وہ نمک لگا کر انہیں خشک کر کے یا پھر انہیں فریز کر کے جو ہے وہ محفوظ بناتی تھی تاکہ بعد میں کسی وقت پر اسے استعمال کیا جا سکے. کویسچن 13. ہاؤ سائنٹیفک میتھڈ ہیز امپرووڈ آور ویز آف لائف؟ کہ کس طرح سے سائنسی طریقہ کار نے ہماری زندگی کے طریقوں کو جو ہے وہ امپروو کر دیا ہے. آنسر اس کا ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ ہیز امپرووڈ آور ویز آف لائف بائی سالونگ ہیلتھ پرابلم. سب سے پہلے تو ہمارے ہیلتھ پرابلم کو سالو کر کے اس نے بہتر کیا ہے بائی انکریزنگ پروڈکشن اینڈ پریزرویشن، اور پروڈکشن جو ہے فصلوں کی اس کو بڑھا کر، اور پریزرویشن ان کو محفوظ کرنے کا طریقہ فوڈ، اینڈ بائی برنگنگ پازیٹیو چینجز ان آور ایٹیٹیوڈ، اور پازیٹیو چینج ہمارے ایٹیٹیوڈ میں لے کر آئی ہے جس میں وہ سپرسٹیشنز وغیرہ کی بات جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے. جی کویسچن 14. واٹ از دا پرپز آف دس لیسن؟ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے، اگر کوئی آتھر کوئی چیز لکھتا ہے تو اس کا کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا، تو اس کا ہم نے مقصد یاد رکھنا ہے جو کہ آپ کو سمجھ آ بھی گیا ہوگا. لیکن اس کا مقصد کیا ہے، یعنی اس لیسن کا جو لکھنے کا یا اس کا مقصد پرپز کیا ہے؟ دس لیسن ہیلپس اس ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈ ہیز امپرووڈ لیونگ کنڈیشنز اینڈ چینج آور
ایٹیٹیوڈ، یعنی اس لیسن کا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے جو سائنسی طریقہ کار ہے، سائنٹیفک میتھڈ ہے، اس نے ہماری جو زندگی کی کنڈیشنز کو بہتر کر دیا ہے، اور کس طریقے سے اس نے ہمارے جو رویے تھے، ایٹیٹیوڈ رویہ، ان میں تبدیلی لائی اور پازیٹیو تبدیلی اس کے اندر لے کے آیا ہے کس طریقے سے۔ اور یہ تمام جو ہے ہم جو ہیں وہ سائنٹیفک میتھڈ کے ہی شکر گزار ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری لائف میں یہ تبدیلیاں آئی ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، بہت شکریہ۔ یہاں پہ ہم اپنا جو ہے یہ آج کا لیکچر جو ہے ختم کرتے ہیں۔ چیپٹر 2 انشاءاللہ تیسرے کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس بھی کویسچن کی آپ کو سمجھ نہ آئے، جائے آپ کو لگے کہ یہ یاد نہیں ہو رہا، تو آپ نے مجھے کامنٹ میں لکھنا ہے، میں اس کا اور آسان جو ہے کویسچن بنا کر آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ یا اور مزید یعنی ایسے بھی ہم کر سکتے ہیں ٹاپک یا ایسا لیسن کہ اگر آپ چاہتے ہیں بہت ذرا مشکل الفاظ والے یا بہت آسان جو ہے وہ لیکچر کی اپلوڈ کیے جائیں، تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو وہ بھی ہم کرتے رہیں گے۔ تو آپ کا بہت شکریہ جی۔ اپنے ٹیچر عاطف چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔